بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریم وائس چینل کے معزز خواتین و حضرات، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ پیارے دوستو، جبل احد کو سیرت نبوی سے متعلق اہم ترین مقامات میں شمار کیا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ آنے والے زائرین کی اکثریت جبل احد کی خواہش مند ہوتے ہیں۔ یہاں شہدائے احد کا قبرستان بھی ہے، جس میں معرکہ احد میں جامع شہادت نوش کرنے والے 70 صحابہ مدفون ہیں۔ جبل احد مدینہ منورہ کے شمال میں واقع ہے۔ قدرتی صورت میں نظر آنے والا یہ پہاڑی سلسلہ مشرق سے مغرب کی طرف 7 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، جبکہ اس کی چوڑائی 2 سے 3 میٹر کے درمیان ہے اور اس کی بلندی 350 میٹر کے قریب ہے۔ جبل احد کے اس نام کا سبب کئی روایتوں میں ہے۔ ان میں سے ایک تو یہ بھی ہے کہ جبل احد کا دیگر پہاڑوں کی نسبت امتیازی حیثیت ہوتا ہے۔ اس کے نام کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کی نسبت قوم جالود یعنی اشارہ ایک شخص کی جانب ہے جس کا نام احد تھا۔ اس شخص نے جبل احد کے قریب قیام کیا تو اس حوالے سے اس پہاڑ کا نام احد پڑ گیا۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جبل احد پر چڑھے تھے، آپ کے ہمراہ ابو بکر، عثمان اور عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ وہ پہاڑ ہلنے لگا۔ آپ نے پہاڑ پر اپنا پاؤں مار کر فرمایا، اے احد ٹھہر جا، اے احد تجھ پر ایک نبی ہے اور ابو بکر صدیق ہیں اور 2 شہید ہیں۔ چنانچہ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ویسا ہی ہوا۔ احد وہ پہاڑ ہے جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم کو اس سے محبت ہے اور اس کو ہم سے محبت ہے۔ غزوہ احد کے سب شہدائے کرام وہی مدفون ہیں، اور یہ احد پہاڑ جنتی پہاڑوں میں سے ایک ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 پہاڑ جنتی ہیں۔ عرض کیا گیا وہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا احد جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ طور جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، لبنان جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، اور نجمہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ احد پہاڑ کے اوپر پرانی چھوٹی عمارتیں قائم ہیں، اور پہاڑ کے اوپر مدینہ کے منظر دیکھنا بہت آسان ہے۔ جبل احد کی چٹانیں اپنی مضبوطی کی وجہ سے بھی مشہور ہیں۔ یہ سرخ رنگ کی چٹانیں ہیں۔ پیارے دوستو، جبل احد پہاڑ محض ایک پہاڑ ہی نہیں، بلکہ یہ مدینہ میں اسلامی تاریخ کا اہم ترین تاریخی مارک لینڈ ہے۔ صرف اہل مدینہ ہی نہیں بلکہ دنیا بھر سے آنے والے عاشقان رسول اس پہاڑ پر زیارت کو شرط سمجھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس پہاڑ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ جبل احد کئی اہم خصوصیات کا حامل ہے۔ ان میں سے سب سے اہم آتش فشاں چٹانیں ہیں۔ اس میں کئی چٹانیں، کھجور کے درخت، وادیاں اپنی خاص پہچان رکھتی ہیں۔ کئی احادیث مبارکہ میں جبل احد پہاڑ کا ذکر ہے۔ بخاری، ابو داؤد، مسلم میں بیان کردہ حدیث کے الفاظ یوں ہیں، اور احد نے ثابت کیا کہ تجھ پر ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک ابو بکر صدیق اور 2 شہید آئے۔ اس پہاڑ کا نام احد پڑنے کی وجہ اس پہاڑوں کا باہم متحد ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ پہاڑ کے جنوبی حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے قربانیاں دیں اور بہادری کے نمونے قائم کیے، اور اگر غزوہ احد کا تذکرہ نہ ہو تو غزوات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرنا نامکمل رہ جاتا ہے، کیونکہ اسلامی تاریخ میں غزوہ احد کا واقعہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ بعد ازاں جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو دجانہ اور حضرت حنظلہ کے حملوں کی وجہ سے کفار کا لشکر بھاگ گیا۔ جنگ شروع ہونے سے قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کا دستہ پہاڑی درے پر متعین فرمایا کہ تم اس درے پر کھڑے رہنا یہاں تک کہ میں آپ کو حکم نہ دوں کہ تم درہ چھوڑ دو۔ جنگ شروع ہوئی تو صحابہ کو عظیم فتح حاصل ہوئی، اور وہیں صحابہ موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اب تو مشرکین کفار کو شکست ہو گئی ہے، وہ بھاگ گئے ہیں،
اور اگر اب ہم درے سے نیچے اتر جائیں تو کوئی خطرہ نہیں۔ درے پر کھڑے رہنے کا حکم جب تک تھا جب تک کافروں کے سپاہی سامنے ہوں۔ یہ سوچ کر وہ صحابہ نیچے اتر آئے اور مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ خالد بن ولید سپاہی تھے، ایک ہی جنگ ہے جس میں وہ شریک ہیں۔ بعد میں جتنی جنگیں ہوئی اسلام کی خاطر لڑے۔ حضرت خالد بن ولید رحمت اللہ نے دیکھا کہ وہ درے کا راستہ خالی ہے اور اپنے سپاہیوں سے کہا کہ دوڑو، موقع ہے۔ اور جب وہ دوڑے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ صحابہ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں۔ کافروں نے ان پر حملہ کر دیا اور افراتفری شروع ہو گئی۔ غزوہ احد میں سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک اور ہونٹ زخمی ہو گئے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو کر زمین پر خون افروز ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر نہیں آ رہے تھے، اور ادھر سے شیطان نے آواز دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس آواز سے تمام صحابہ کے پاؤں ڈگمگانے لگے اور کوئی ادھر دوڑا اور کوئی ادھر دوڑا۔ قرآن کی آیت ہے کہ شیطان نے انہیں بہکا دیا۔ دوستو، مسلمانوں کو جبل احد میں شکست نہیں ہوئی تھی بلکہ فتح حاصل ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا کہ درے پر کھڑے رہنا جب تک کہ میں نہ کہوں نیچے نہ اترنا۔ ابتدائی جنگ میں جب دشمن بھاگ گئے تو چند صحابہ کا خیال تھا کہ جب جنگ ختم ہو جائے تو نیچے اتر جائیں تو کوئی خطرہ نہیں۔ یہ سمجھ کر وہ درے سے نیچے اترے اور دشمنوں نے حملہ کر دیا۔ تو اس سے ہمیں اطاعت امیر کا سبق ملتا ہے جس میں کامیابی اور کامرانی ہے۔ اہل اسلام کا پرچم حضرت سید عمیر کے ہاتھ میں تھا۔ ایک بدبخت آپ پر حملہ آور ہوا اور آپ کے دائیں ہاتھ پر وار کیا کہ آپ کا دایاں ہاتھ مبارک ٹوٹ گیا، تو آپ نے پرچم اسلام کو دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا، تو اس بدبخت نے دوبارہ ضرب لگائی اور آپ کا دوسرا ہاتھ بھی جدا ہو گیا، لیکن آپ نے پرچم اسلام کو اپنے سینے سے لگائے رکھا اور بلند آواز سے آیت مبارکہ پڑھی اور آپ کی شہادت کی خبر پھیلا دی۔ تو ایک انصار مدینہ پہاڑ سے احد کی طرف چل پڑے۔ جب راستے میں ان کے شہید ہونے کی خبر ملی تو عاشقان رسول صحابیہ نے کہا کہ سب سے پہلے میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال جاننا ہے، اور جب انہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا تو انہیں سکون محسوس ہوا اور عرض کیا، اے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سلامت ہیں تو ہر مصیبت آسان ہے۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اگلی بار ایک اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ آپ سب کا حافظ و نگہبان ہو۔